اعتبار سے، واقعاتی اعتبار سے، اور اس میں آپ گھسیٹ لائے ہیں علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے لیکچرز میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے اشعار جن کی نفی کرتے ہیں، اور یہ بات بہت سو کی رائے ہے کہ علامہ اقبال نے جب لیکچرز دیے تھے اس کے کئی سال بعد، 8 سال بعد وہ زندہ رہے ہیں، تو ان کی بات کی شاعری اس کی ناسخ ہے، وہ چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں اقبال کا ایک شعر، جی ذرا غور سے سنیے۔ جی خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ اس ایک شعر کے اندر اقبال نے حضرت مہدی کا تصور جمع کر دیا، خضر وقت کا نام دیا، اور وقت کا رہنما، وقت کا ہادی اور مہدی، اور یہ کہ وہ عرب کے دشت سے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ اچھا، ظاہر ہونے میں شیعہ نقطہ نظر بھی آ گیا کہ وہ روپوش ہیں اور ظاہر ہوں گے، اور سنی بھی آ گیا۔ ہمارے ہاں بھی روایت یہ ہے کہ ایک شخص جبکہ عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، اسے اندیشہ ہوگا کہ لوگ اب اسے کہیں گے کہ تم میدان میں آؤ، اور وہ اس سے گریز کرے گا، اور پھر لوگ اسے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، اور وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، اس پر آپ نے بات کاٹ دی تھی، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گی۔ اقبال اس کی حوالہ دے رہے ہیں، کارواں زی وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ، یہ پاکستان، یہاں سے کارواں جائے گا جو ان کی حکومت کو وہاں مضبوطی کے ساتھ قائم کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 باتیں، کیونکہ آپ نے گفتگو کا سلسلہ کا رخ کہیں اور موڑ دیا ہے۔ جب آپ احادیث دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں مسلمان کی حیثیت سے، اور جو مسلمان آڈینس ہے ہماری، وہ ایمان رکھتی ہے ان باتوں پر، احادیث پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دین میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اتنی قوت سے باہر آتا ہے کہ وہ سیکولر ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بات ماننی پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ علامہ اقبال یہ بات آپ کی دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے درست ہے، کوئی دی ہوئی آئندہ کی خبروں کے بارے میں یہ بات درست۔ ٹھیک ہے، آپ آئندہ کی خبروں کے تعلق سے گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ شاعری اور ان کے لیکچرز، اجماع امت ہے اس بات پر، جس میں آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا نام بار بار کوٹ کیا، میں پہلی مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں۔ جاوید اقبال صاحب نے ایک پروگرام جو ریکارڈ کیا میں نے آپ کے ساتھ ان کا، آپ کو یاد ہوگا، جاوید اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ شاعری کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز ان کے خطبات ہیں۔ شاعری تو ایک چیز، ایک ریویل ہو رہی ہے ایک چیز، اور شاعری کے کنسیشنز مل جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں جو لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے اصل چیز وہی ہے۔ لیکن میرا جواب کیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ اصل شے شاعری کا جواب وہی تھا جو آج ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک وہ لیکچر چھوٹی سی کتاب ہے، اشعار ہیں جی، ایک چیز نثر میں بیان ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک نظم میں بیان ہوتی ہے۔ اقبال نے تو کیسے کیسے کنسیشنز لیے ہیں، اس پہ گفتگو ہم بعد میں بات کریں گے، جس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں کی عقیدت میں انہوں نے شعر پڑھے اور انہیں پیغمبروں سے اونچا مقام دیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبروں سے اونچا مقام حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا علامہ اقبال نے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتفاق نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ شاعرانہ رعایت دی جا رہی ہے، کیا آپ رعایت دیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری رعایت نہیں دوں گا۔ شاعری میں جو رعایت ملتی ہے وہ اور ہے۔ جو شعر میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے، یقیناً یہ 2 احادیث کے مضامین کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں پرویا ہے، یقیناً۔ اچھا، ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کال لیں کہ آپ واقعات کو استناد بناتے ہیں اور سند لاتے ہیں واقعات سے، اصل میں جو سند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیر متغیر احکام کے ذریعے سند آنی چاہیے۔ صرف ایک اختلاف ہے مجھے آپ سے، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال کال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر ہیلو، جی فرمائیے فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی انیک صاحب، جناب میں ڈاکٹر خالد بول رہا ہوں جی مدینہ منورہ سے۔ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدینہ منورہ کے حوالے سے جو ماڈل اسلامک اسٹیٹ کی جی جی اسلامک اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جی جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سعودی عربیہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے،
اور ایران والی اسٹیٹ بھی قابل قبول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام جو پاکستان میں بیٹھ کے بڑے عالم ہیں، لوگوں پہ ان کا انفلوئنس ہے، وہ کیوں نہیں ایسی ماڈل شخصیات بنتے کہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی اسٹیٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بنے. یہ اپنا جو کردار ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ذرا سا ارریلیونٹ ہے. ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے ایک اجتماعی جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں صرف یہ کہوں گا اس آپ کی بات کے جواب میں کہ میں اپنی امکانی حد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں امکانی حد تک کہ قرآن پر لوگ جمع ہو جائیں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری زندگی جو ہے اسی کام میں صرف ہوئی ہے. اللہ کرے کہ اس کے نتائج نکلے. باقی جو بات آپ نے میری طرف منسوخ کی ہے وہ میں نے در حقیقت جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لوگوں کی بات تھی وہ یہاں پر کوٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اسی طرح ایرانی ماڈل بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں جتنے ماڈلز اگر کہیں اور ہیں وہ کہیں بھی ایسا ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دستیاب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب فوکس وہیں کر لیتے پوائنٹس جو ہمارا تھا. خلافت علی منہاج نبوت، ایک یونٹ سیاسی وحدت ایک پاکستان کے بعد کیسے یہ چیز عملی شکل اختیار کرے گی، اس کا کرٹیکل پاتھ کیا ہے، موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں، شاید تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. اگر یہ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو انشاءاللہ اکثر مسلمان ممالک اس کو قبول کریں گے. اسی پیٹرن پر انقلاب آئے گا جیسے کہ رشیا کے معاملے میں پھر چائنا کے اندر انقلاب آیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ تصوراتی بات. اب تصوراتی کی بات ہوگی، مستقبل کی بات جو بھی ہوگی وہ تصوراتی ہوگی، تصوراتی، یا پھر وہ یا جو خبریں دی گئی ہیں ان کی بنیاد. ٹھیک ہے، جو خبریں دی گئی ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پر. زمینی حقائق نا، یہ تو آئندہ کی بات ہے. اللہ کرے ایسا ہو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. ہم خود چاہتے پورا عالم اسلام چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو. اللہ کے وہ بندے جسے اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امر بالمعروف کی بات کریں، نہی عن المنکر کی بات کریں. اچھا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے عالم اسلام میں، 57 کنٹریز OIC کے ممبرز، عرب کا عجم کے درمیان ٹکراؤ، علاقائی مفادات. طویل گفتگو سے میں گریز کرتا ہوا صرف سوال یہ رکھوں گا، کیا پاکستان کے اور ایران کے مفادات ایک ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہوتا ہے، مختلف ممالک کے ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس دور کی، جب کہیں اسلامی انقلاب آ جائے گا اس کے اثرات پھیلیں گے اور اس کے نتائج نکلیں گے. اور اگر اس انقلاب نے ثابت کر دیا اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نوع انسانی کے حق میں وہ مفید ہے اور بہتر ہے، قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یو آر سیلنگ اے پرومس. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستوری ایک ڈھانچہ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی اس کا، وہ دستوری ڈھانچہ کیا ہے؟ ہاں آپ نے بہت ہی عملی سوال کیا ہے جو بہت ضروری ہے سمجھ لینا. اس لیے کہ ایک بات جان لیجئے کہ خلافت کا جو ڈھانچہ پہلے تھا، میں نے بتایا نبی وہی خلیفہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کا معاملہ آیا. اس کے اندر جو خصائص ہیں بنیادی فنڈامنٹلز وہ ہمیں لینے ہیں، لیکن جو خاص اس دور کی چند باتیں تھیں ان کی بنا پر ایگزیکٹ نقشہ جو ہے دوبارہ نہیں آ سکے گا. نمبر ایک یہ، اس وقت جس درجے کا تزکیہ نفس حضور نے کر دیا تھا صحابہ کا، اب ہم توقع نہیں کر سکتے. نمبر دو، وہاں صحابہ میں گریڈیشن ہو گئی تھی. یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ اصحاب وہ ہے کہ جو پہلے ایمان لے آئے ہیں فتح مکہ، سابقون الاولون. یہ گریڈیشن اب نہیں ہے. نمبر تین یہ کہ وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا. ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ گئے، طے کر لیا تو مشاورت کا حق ادا ہو گیا. اب وہ معاشرہ نہیں. لہذا ہمیں آج جوڑ ملانا ہوگا جو سوشل ایولیوشن جس کا ذکر ہماری پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اسلامک فنڈامنٹلز کو ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جمع کر کے ایک نظام قائم کرنا ہوگا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آج بالکل شروع میں کہ اسینشلی خلافت کے معنی کیا؟ اللہ کی حاکمیت اور انسان جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسے تو نافذ کرے، باقی جہاں کوئی حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے طے کریں. اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی کوئی بھی عمدہ ڈیموکریٹک سٹیٹ آپ لے لیجئے، کوئی، وہ آپ مثال لے لیں، چاہے امریکہ کی لے لیں، چاہے فرانس کی لے لیں، کہیں کی لے لیجئے، چار چیزیں اس میں ایڈ کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گی.
नंबर एक,